صراط پار ہو چکی ہے اور انسانوں کے بیچ لین دین ختم ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے دوسروں کا حق مارا تھا انہوں نے اپنے نیک اعمال ان کو دے دیے۔ کچھ لوگوں کو جنت کے دروازے کے قریب سے واپس لوٹا دیا گیا۔ اللہ کی بے پناہ رحمت ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جن لوگوں نے اپنے پیٹھ پیچھے یا آپ کے بارے میں کچھ برے شبد کہے تھے، آپ کے دین پر عمل کرنے پر مذاق اڑایا تھا، آج انہیں ٹپنیوں کے بارے میں آپ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کا آپ سے غلطی سے تھوڑا بہت حق ضائع ہو گیا تھا، اس کے باوجود آپ کو واپس نہیں لوٹایا گیا، کیونکہ آپ نے اسلام کو اس زمانے میں مضبوطی سے تھاما تھا جب اسلام پر صحیح طرح سے عمل کرنا دھڑکتے کوئلے کو ہاتھ میں رکھنے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ ہزاروں لوگوں کی ٹانگ ٹوک سہ کر سب کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا اجر آج آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک آسمانی آواز آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے اطمینان پانے والی روح، لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ زمانے کے شروع سے لے کر انجام تک ایک مومن جنت کے دروازے کی طرف دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ خیال آتا ہے، وہ حدیث بخاری یاد آتی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم لوگ جنت کی آدھی آبادی بنو گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ باب الصلاۃ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا جو اپنی نمازوں کو ٹھیک طرح سے ادا کرتے تھے، ان مجاہدین کے لیے جو راہ خدا میں لڑے۔ باب صدقہ ان کے لیے جو زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ الریان ان کے لیے جو کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ باب الایمان ان کے لیے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ باب الکاظمین الغیظ ان کے لیے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے اور دوسروں کو معاف کرتے تھے۔ باب الحج ان حاجیوں کے لیے جو حج ادا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ اور باب الذکر ان کے لیے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے تھے، سبحان اللہ۔ کسی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا، کسی کے لیے ایک سے زیادہ، اور کسی کے لیے سارے دروازے کھلے ہوں گے۔ اللہ کرے ہمارے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جائیں۔ السلام علیکم، آپ جنت کے ہر دروازے کے دہانے پر ہیں، مگر آپ سوچتے ہیں اسے کیسے پار کیا جائے، یا کتنا وسترت دروازہ ہے کہ اس کے دونوں کنارے کہاں ختم ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔ مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے دروازے کے ایک طرف سے دوسری طرف کا فاصلہ 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ جنت کے دربان فرشتے ان سے ان کی پہچان کا دریافت کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تب ان سے کہا جائے گا، آپ وہی ہیں جن کے آنے تک ہمیں جنت کے دروازے کھولنے سے منع کیا گیا تھا۔ پھر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ایک عجیب خاص نور آپ سب کا استقبال کرے گا۔ بے شمار فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جیسے ہی آپ داخل ہوں گے، فرشتے پکار اٹھیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر امن و رحمت نازل ہو۔ جنت میں بے شمار مومن بندوں کے داخل ہونے کے بعد آپ کا استقبال ایک خاص مشروب سے کیا جائے گا، اور وہاں انہیں پلایا جائے گا ایک بھرپور جام جو جنجبیل ادرک کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، جو جنت کے ایک چشمے سے ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے۔ میں نے اپنا آخری پانی حوض کوثر سے پیا تھا، اس وقت آپ کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ گئی تھی۔ اب جنت میں کسی قسم کی پیاس نہ ہونے کے باوجود جب آپ یہ مشروب پیئیں گے تو جو لذت و تسکین آپ محسوس کریں گے وہاں آپ کے تصور سے بھی باہر ہوگی۔ ایسی کیفیت جسے بیان کرنا ممکن نہیں۔ شاید اب سے جو کچھ آپ تجربہ کریں گے اس کا بیان کسی زبان میں ممکن نہیں۔ آپ کے ارد گرد ہر چہرہ نورانی، ہر چہرہ مسرور، کسی کے دل میں ذرا برابر بھی بدی یا حسد نہیں، نہ دشمنی ہے، نہ کینہ، نہ سب ایک دوسرے کی
خوش دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. سب کے چہروں پر محبت و بھائی چارے کی چمک ہے. پھر ایک ایک کر کے نام پکارے جائیں گے اور ہر مومن اپنے نام کے مطابق جنت میں داخل ہوں گے. جنت میں جو انتظار گاہ ہے وہاں آپ کتنا وقت گزار رہے ہیں یہ آپ کو معلوم نہیں، کیونکہ وہاں انتظار کا مطلب بے چینی نہیں بلکہ سکون و اطمینان ہے. آپ باقی مومن کے ساتھ مسکرا رہے ہیں، خوشی اور سکون میں وقت گزار رہے ہیں. آخرکار آپ کا نام پکارا گیا. دنیا میں لوگ آپ کو جس بہترین نام سے یاد کرتے تھے اسی نام سے آپ کو جنت میں خوش آمدید کہا جائے گا. جنت میں داخل ہوتے ہی آپ کے دل میں ایک سوال ابھرتا ہے، میرا گھر کہاں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں انسان اپنا گھر جتنا پہچانتا ہے جنت میں اپنے گھر کو اس سے کہیں زیادہ پہچان لے گا. آپ اپنے گھر کی سمت بڑھ رہے ہیں، کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. راستے میں جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں وہ سب آپ کو حیران کر دیتا ہے. آخر آپ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. آپ کا دل کہتا ہے یہی تمہارا گھر ہے، مگر اسے محل کہنا بھی کم ہوگا. سونا اور چاندی سے بنا ایک عظیم الشان محل آپ کے انتظار میں ہے. اس کی عمارت کی خوبصورتی دیکھ کر زبان گونگی ہو جاتی ہے. ہر گوشے میں لطیف کاریگری کا حسن امتزاج. اس کے نیچے شفاف رواں نہریں بہ رہی ہیں جن کے نغمے دل کو سکون پہنچاتے ہیں. چاروں طرف گھنی ہریالی اور درخت ہے جو اللہ کی تسبیح سے اگے ہیں اور وہاں آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں. جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کو ایسی بادشاہت عطا کی جائے گی جو پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی. ذرا تصور کرو، نہ صرف ایک محل، نہ ایک شہر، نہ ایک ملک، بلکہ پوری دنیا کے برابر اور پھر اس سے 10 گنا زیادہ سلطنت. اور یہی جنت کا سب سے چھوٹا انعام ہے. اس کے باوجود اس نعمت کی شان و کیفیت ایسی ہوگی کہ دنیا کی کسی نعمت سے اس کا مقابلہ ممکن نہیں. آپ اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کیا آپ کی یہ بادشاہت دنیا سے کتنی گنا بڑی ہے. جدھر نظر آتی ہے حیرت انگیز منظر آپ کا دل موہ لیتے ہیں، لیکن اچانک آپ رک جاتے ہیں. وقت جیسے ٹھہر سا جاتا ہے. اس جنتی جہاں کی ساری چمک مند پڑ جاتی ہے. آپ کی نگاہیں ایک اور جوڑی آنکھوں سے ملتی ہے. آپ کے لب خاموش ہو جاتے ہیں، ذہن واپس لوٹ جاتا ہے اس دنیا میں کئی سال پہلے کی دنیا میں جہاں آپ نے پہلی بار ان پر سچی محبت بھری نگاہ ڈالی تھی، اپنے جیون ساتھی پر. اس بات کو جان کر دل میں طوفان سا اٹھتا ہے. دل میں خوابوں کی ایک لہر ہے اور ان سب خوابوں کے بیچ کا آخری آرزو جنت میں ساتھ جانا، ابدی زندگی کے ساتھ بن جانا. پلک جھپکتے ہی آپ واپس حال میں آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہی معصوم چہرہ اب وہ چہرہ ویسا نہیں رہا. اللہ نے اپنی ساری تخلیقی خوبصورتی اس میں سمو دی ہے. آپ اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہی ہے. بہتی ہوئی نہر کی نرمی اور پرندوں کے نغمے کے سوا کسی اور چیز کی حاجت نہیں. بہت سے علماء فرماتے ہیں جنت میں جب شوہر اور بیوی پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو 40 سال تک ایک دوسرے میں مہو رہیں گے، مگر انہیں لگے گا جیسے صرف کچھ لمحے گزرے ہیں. جتنا دیکھیں گے دل اتنا ہی بھرے گا اور پھر بھی لگے گا کہ ابھی جی نہیں بھرا. آپ اور آپ کی زوجہ اب ابدی زندگی کے ساتھی ہے. نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی ناراضگی. وہ اب کبھی آپ کے کاموں سے بیزار نہیں ہوتی. آپ دونوں ایک دوسرے ایسی محبت کا لطف اٹھائیں گے جو کبھی کم نہیں ہوگی بلکہ ہر لمحہ بڑھتی جائے گی. آپ کے جنتی محل کے اوپر آسمان ستاروں کی طرح جگمگا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ جنت کے بلند تر درجات کے باشندے ہیں، مگر آپ کے دل میں کوئی حسرت نہیں، کوئی حسد نہیں. آپ کا دل شکر گزاری سے بھر گیا ہے. جنت میں اب کوئی نیگیٹو جذبہ نہیں، وہاں صرف خوشی ہے، صرف اطمینان. آپ اپنے محل کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں بہتی ہوئی نہریں، بلند و بالا آرام گاہیں، تیار شراب کے جام اور مخملی قالین پر ٹیک لگا کر عزت و سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں. جنت کے میوے آپ کے ہاتھ کی پہنچ میں ہے. خوبصورت جاموں مشروبات پیش کیے جا رہے ہیں. مسکراتی ہوئی حوریں جنہیں دیکھ کر بکھرے ہوئے موتیوں کا گمان ہوتا ہے. ہر لمحے آپ کے دل کو خوشی سے بھر دیتی ہے. یہاں کوئی جلدی نہیں. شاید مہینے بیت گئے طرح طرح کے کھانے اور مشروبات سے لطف اندوز ہوتے ہوتے. شاید سال گزر گئے. آپ اپنی بیوی سے باتیں کر رہے ہیں. دونوں کہہ رہے ہیں کیسی تھی موت کے بعد کی وہ مسافت، کیا کیا ہوا تھا. آپ دونوں
مختصر سی زندگی کو یاد کر رہے ہیں جب دنیا میں ایک ساتھ تھے اور شوق سے سوچ رہے ہیں ابدیت میں ہمارا ساتھ کیسا ہوگا۔ جنتی نعمتوں کے ساتھ آپ کے لیے پاکیزہ حوریں بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان باغوں میں حسن و جمیل نقش و نگار والی دسیں جائیں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں محفوظ رکھی گئی ہے، وہ سب تکیہ اور نفیس قالینوں پر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ جن نے، ان پر کوئی تکلیف یا کمی نہیں، تو تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اتنا برکت والا ہے تمہارا رب، وہ بڑی شان والا، عظمت والا اور مہربان ہے۔ تو دوستو، حالانکہ دنیا کی زندگی میں ایسی نعمتوں کے بارے میں سن کر ہمارے دل میں طرح طرح کے سوال پیدا ہوتے تھے، مگر جنت میں کسی بھی قسم نگیٹو جذب نہیں۔ جب تم پھل فروٹ سے لطف اندوز ہوگے جیسے تمہاری بیوی بھی، اس میں کوئی اور اعتراض نہیں ہوگا، اور جب تم حوروں کو صحبت سے لطف پاؤ گے تمہاری بیوی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اسی طرح جو کچھ وہ اللہ سے پائے گی تم اس پر راضی رہو گے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے خوش ہوں گے۔ اللہ ہر بندے کو اس کی فطرت کے مطابق نعمتیں عطا کرے گا، بے شک وہ العلیم الحکیم ہے۔ جنت کا سارا وقت تم صرف اپنے محل میں ہی نہیں گزارو گے۔ اہل جنت آپس میں ملاقاتیں کریں گے، باتیں کریں گے، خوشیاں منائیں گے، تم اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی سے ملو گے انتہائی مسرت کے ساتھ۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ جنت میں سب ایک ہی عمر کے ہوں گے، کیونکہ جنت میں سب کی عمر دنیا کے اعتبار سے 33 سال ہوگی۔ وہاں کسی کی عمر بڑھتی نہیں، تم سب مل کر بہت سی باتیں کرو گے اور باتوں ہی باتوں میں جان جاؤ گے کہ تمہارے آبا و اجداد نے اسلام کیسے قبول کیا تھا، انہیں اسلام کی دعوت کیسے پہنچی تھی۔ پھر تم تلاش کرو گے اس شخص کو جس نے تمہارے ایک جد امجد کو تمہاری پیدائش سے 500 یا 600 سال پہلے اسلام کے بارے میں بتایا تھا۔ اسی کی کوشش کے نتیجے میں تمہارے خاندان کے ہزاروں لوگ آسانی سے ایمان لے آئے تھے۔ جنت میں ایک بازار ہوگا، لیکن وہاں خرید و فروخت کچھ نہیں، وہاں صرف ملاقات کے لیے ہوگی، جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملنے آئیں گے۔ وہاں تمہیں موقع ملے گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرو۔ حالانکہ ان سے بات کرنا چاہنے والوں لاکھوں کروڑوں اہل جنت ہوں گے، تمہیں بھی ان سے اطمینان سے بات کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ جنت میں وقت کی کوئی کمی نہیں۔ تم ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرو گے۔ اسلام کی تاریخ کے سب سے عظیم لوگوں سے گفتگو کرو گے۔ تم جوش کے ساتھ ان سے بات کرو گے اور وہ اسی جوش و محبت سے تمہاری زندگی کی کہانیاں سنیں گے۔ وہ پوچھیں گے اتنے فتنوں کے دور میں پیدا ہو کر بھی تم نے دین کو کیسے مضبوطی سے تھامے رکھا؟ تم کہو گے یہ سب اللہ کی نعمت تھی، اگر وہ ہماری غلطیوں کو معاف نہ کرتا تو ہم کبھی یہاں نہ پہنچ پاتے۔ اللہ کی رحمت، محبت اور نعمتوں نے ہر جنتی اس لمحے محسوس کریں گے کہ اب اس کے پاس کوئی خواہش باقی نہیں۔ انسان فطری طور پر ہمیشہ زیادہ چاہتا ہے، مگر جنت میں ایسی نعمتیں دی گئی ہیں جن سے دل پوری طرح مطمئن ہے، نہ کسی چیز کی کمی کا احساس، نہ کسی اور کی چاہ، ہر لمحہ خوشی، ہر لمحہ سرور، اور یہ خوشی ہر لمحے بڑھتی ہی جاتی ہے۔ پھر ایک اعلان سنائی دیتا ہے، اے اہل جنت! یہ آواز سنتے ہی ہر دل محبت اور احترام سے کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ یہ خدا اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ اہل جنت عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ پوچھتا ہے، کیا تم راضی ہو؟ سب ایک جوان ہو کر کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم کیوں راضی نہ ہو؟ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کیا ہے جو اپنی پوری مخلوق میں کسی کو نہیں دیا۔ جب سب کے دل شکر سے لبریز ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تم پر اپنی رضا ہمیشہ کے لیے قائم کر دیتا ہوں، اب میں تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اللہ تم سے مکمل طور پر راضی ہے۔ اس ابدی زندگی میں وہ تمہارے کسی عمل، کسی بات یا کسی خیال پر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بار محسوس ہوا کہ تمہارا پورا وجود واقعی معنی میں کامیاب ہو گیا ہے۔
اور پھر وہ لمحہ آ پہنچا جس کے انتظار میں ہر روح اپنی تخلیق کے دن سے ہی تڑپ رہی تھی، وہ لمحہ جس کی تجسس ہر دل نے کی، فطرت میں، محبت میں، سخاوت میں، بھائی چارے میں، حسن میں، دنیا میں آنے کے بعد ہی ہر گھڑی کچھ نہ کچھ کبھی محسوس ہوتی تھی، مگر سمجھ نہ آتی تھی کہ کیا سب کے سب گنگے ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا حجاب اٹھا لیا، ہر بندہ اوپر دیکھتا ہے اور سامنے خود اللہ تعالیٰ جلوہ ور ہے۔ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جنت کی ان بے شمار نعمتوں کے سمندر میں بہتے ہوئے تم جس مقام تک پہنچے ہو، جن نعمتوں کے لیے تم شکر گزار رہے، وہ سب تمہارے لیے اب بھی نہایت عزیز ہے، مگر سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی نعمت، ہر بندے کا سب سے مدار، سب سے قیمتی، سب سے خاص انعام۔ اللہ جل جلالہ والاکرام جو عزت و عظمت کے مالک ہیں، جن کی غیبت کے سامنے زبانیں بھی جھک جاتی ہیں، اس لمحے ہر کوئی اپنی طویل زندگی کے سفر کا مطلب سمجھ لیتا ہے۔ اتنی آزمائشوں سے گزر کر، اتنی غلطیوں کی اصلاح کر کے، دنیا و آخرت کے امتحانوں سے ہو کر اسی منزل تک پہنچنا ہی اصل مقصد تھا۔ ایک حقیر سی بون سے پیدا ہونے والا انسان جو اتنا کمزور، اتنا بے بس، اتنا چھوٹا تھا، آج کائنات کے پروردگار کے سامنے کھڑا ہے، اس کے قریب پہنچ کر کامل اطمینان حاصل کر چکا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے اس سے ملاقات کر رہا ہے، اس کی عظمت کی شدت سے پاس ہوئے بغیر، بلکہ اس کے نور میں منور ہو کر عظیم نعمت حاصل کر رہا ہے۔ تم سمجھ لیتے ہو کہ تمہارے وجود کے ہر لمحے میں کیوں الرحمن الرحیم تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ سب کچھ انہوں نے تمہیں عطا کر دیا۔ اپنی قربت کی پاکیزگی میں داخل ہونے کے لیے تمہاری روحانی تکمیل کا راستہ بھی انہوں نے ہی دکھا دیا۔ زندگی، موت اور دوبارہ زندگی کا یہ سفر آج کامیاب ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تم نے اسی راستے پر چھوٹے چھوٹے قدم رکھے تھے، دنیا کی فانی زندگی کے کسی لمحے میں جس تحریک نے تمہیں فیصلہ کرنے پر آمادہ کیا، تم نے ایک قدم بڑھایا، اسی قدم کے نتیجے میں انہوں نے تمہیں اپنی رحمت اور محبت سے اس طرح منور کر دیا، آج جنت کے پاکیزہ میدانوں میں بیٹھ کر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس کے قریب پہنچ کر تمہاری پیدائش کا مقصد پورا ہو گیا۔ زندگی، موت اور دوبارہ زندگی کا یہ سفر آج حقیقی معنی میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔